لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين، به نستعين وهو خير ناصر ومعين، عليه نتوكل وإليه ننيب. ثم الصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سيد الشهداء حسين بن علي عليهم السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. صلوات پڑھے محمد والے محمد. علماء کرام اور طلاب گرامی قدر، ہماری گفتگو کا آج یہ نواں سلسلہ قیام کربلا بقائے حسین کی ضمانت کے عنوان سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ کیوں اتنے عظیم اور اتنے بڑے قیام اور انقلاب کو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قیام سے پہلے ہی فرمایا تھا: خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں اپنے نانا کی امت کے درمیان پائی جانے والی خرابیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. شریعت محمدیہ میں جو تبدیلی ہو چکی ہے، ارکان عبادات میں جو تحریف واقع ہو چکی ہے، میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اور یزید جیسے فاسق و فاجر حاکم کے مقابل میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. عزیزان محترم، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اتنی بڑی اور عظیم اور بے نظیر قربانی پیش کی، جس کے نتیجے میں اسلام ناب محمدی ہم تک پہنچا ہے،
اگر وہ قربانیاں نہ ہوتیں، وہ شہادتیں نہ ہوتیں، تو آج شریعت محمدی کے رخ پہ جو روشنی نظر آتی ہے وہ روشنی نہ ہوتی۔ آپ یقین جانیں اس میں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ تنگ وقت کے تحت میں ان تمام باتوں کی طرف اشارہ نہ کر سکا جو بہت ضروری تھی۔ مختصر لفظوں میں، چونکہ آپ اہل تحقیق ہیں، اہل جستجو ہیں، طالب علم ہیں، علماء ہیں، افاضل ہیں، اس لیے بہت تیزی سے میں ان باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوا اپنی گفتگو کو کل کی گفتگو سے متصل کرتا چلوں۔ پیغمبر اسلام نے اس امت کے درمیان دو چیزیں چھوڑی تھیں، حدیث ثقلین کے مطابق دو چیزیں چھوڑی تھیں، اور ایک دوسری حدیث کے مطابق ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ احباب، اگر آپ ذرا سا اس طرف قریب آ جائیے تو شاید بعد میں آنے والوں کو جو ہے وہ جگہ ملتی رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا، بہت شکریہ۔ دو چیزیں رسول کریم نے اس امت کے درمیان چھوڑی تھی، ایک کتاب اور دوسری اطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام۔ دوسری روایت کے مطابق یا دوسری حدیث کے مطابق ایک قرآن اور دوسری سنت، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ ثقلین میں ثقل اکبر یعنی قرآن مجید یہ مسلم ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے بعض احادیث میں اہل بیت اور اطرت کی لفظ ہے اور بعد میں سنت کی لفظ ہے۔ میں تمہارے درمیان اپنے سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی قرآن چھوڑ رہا ہوں اور سنت، اور دوسری روایت میں قرآن چھوڑ رہا ہوں اور اطرت۔ قرآن مجید کے سلسلے میں کل میں نے گفتگو کی تھی کہ کس طریقے سے بنی امیہ نے اس آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اس آیت کا مصداق کسے قرار دیا اور کون تھا؟ اکثر مفسرین نے، اہل تشیع کے تقریباً تمام مفسر نے اور تسنن کے بھی کچھ مفسر نے اس آیت کو شب ہجرت کا نزول قرار دیا ہے، جس میں مولا کائنات کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں، اور اپنی جانوں کو اس لیے بیچتے ہیں تاکہ مرضی الہی کو وہ خرید سکیں، ابتغاء مرضات اللہ۔ کتنے درہم لیے ہیں سمرہ بن جندب نے کہ یہ آیت علی علیہ السلام نہیں بلکہ آپ کے قاتل جو خارجی ہے عبد الرحمن بن ملجم، 4 لاکھ درہم لے کر اس نے یہ کہا کہ اس آیت کے جو شأن و نزول ہے وہ علی نہیں ہے بلکہ ان کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم ہے۔ چند روز پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو لوگ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم تحریف لفظی قرآن کے قائل ہیں، 2 بڑے عالم دین کا میں نے نام لیا تھا اور بتایا تھا کہ ان کے یہاں بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ ایک مزید صلوات مرحمت فرما دے محمد و آل محمد پہ۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، تو تحریف لفظی قرآن کے سلسلے میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ اس امت کے درمیان خرابی کیسی واقع ہوئی ہے، کیسے فساد وجود میں آئے ہیں، کیسی تحریفات انہوں نے کی ہے شریعت محمدیہ میں، کتاب خدا میں، سنت پیغمبر میں۔
تو اب رسول اللہ نے ان دونوں حدیث کو جب آپ جمع کرتے ہیں کہ جس میں لفظ سنت بھی ہے اور جس میں اطرت ہے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مجموعی طور پہ گویا رسول اللہ نے 3 چیزیں چھوڑی ہیں اس امت کے درمیان، اگر ان کی حدیث کو بھی ہم صحیح مانے، معتبر مانے، مان لیتے ہیں۔ ایک ہے قرآن، دوسرے ہیں اہل بیت، تیسرے سنت پیغمبر۔ اور یقیناً سنت پیغمبر بھی ہمارے لیے ہدایت کا بہترین راستہ فراہم کرتی ہے، بہترین راستہ سنت پیغمبر، کس کو شک ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ واقعی میں سنت پیغمبر ہو، وہ واقعی میں سنت پیغمبر ہو، اور واقعی سنت پیغمبر سوائے در اہل بیت کے کہیں اور نہیں مل سکتی۔ واقعی میں بہت ساری چیزیں میں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن بعد میں کچھ ضبط ہو رہے ہیں تو وہ شاید مناسب نہ ہو، لیکن اب اس امت نے ان تینوں چیزوں کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ کیا کیا ہے سلوک؟ کیا رویہ اختیار کیا ہے؟ قرآن مجید کے سلسلے میں نے بیان کیا، کس نے جمع کیا، کب جمع کیا، کس اعتبار سے جمع کیا، کون کون جمع کرنے والوں میں ہے، تاریخی باتیں ہیں اور سارے آپ کے سامنے پیش نظر ہیں، ان کی جزیات کی طرف میں اشارہ نہیں کروں گا۔ آپ جو علوم قرآن کے اچھے ماہر ہیں وہ تمام تر جزیات سے واقف ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ خود ان کے عالم کہ جو ہم پر یہ اتہام لگاتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، اور کافر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ شیعہ تحریف لفظی قرآن کے قائل ہیں۔ تو نتیجے میں نے 2 بڑا نام ان کے علماء کا بتایا تھا، عبد الوہاب شعرانی کا اور دوسرا نام انور شاہ کشمیری کا، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔ تو غرض کیا ہوا؟ اگر ان کی بات پر ہم اعتبار کریں تو کم سے کم اتنا تو اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے گا نا کہ قرآن مجید میں اگر تبدیلی نہ بھی ہوئی ہو تو کچھ کم تو ضرور کیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ خاکم بدن، ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کی بات کے اعتبار سے، ان کے قول کے اعتبار سے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب بھی گویا ان کی زد سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ تو ایک یہ ہو گیا۔ دوسری چیز رسول اللہ نے کیا چھوڑی تھی؟ اہل بیت، اہل بیت۔ اب عزیزو یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ دیکھیے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اس امت نے کیا سلوک کیا۔ قرآن پر جب فعل غلط کسی ایک حاکم نے نکلی اس کے لیے، تو اس نے کیا کیا کہ قرآن کو اپنے نشانے پہ رکھ کر اس نے قرآن کی طرف تیر بارانی کی ہے، تیر بارانی کی ہے۔ اور اگر آپ صفین کا منظر اگر آپ اپنی نظر میں رکھیں تو قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ نے 2 چیزیں چھوڑی تھی، قرآن اور ایک اہل بیت۔ اس امت نے دونوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ قرآن صامت کو بھی نیزوں پہ بلند کیا اور قرآن ناطق کو بھی، دونوں کے نیزوں پہ بلند کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے اس امت کے درمیان؟ کیا کیا اس امت نے؟ 2 گراں قدر چیز رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے، 2 عظیم چیز چھوڑ کے گئے تھے، اور رسول اللہ نے جن کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دیکھو جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، جب تک تم ان دونوں چیزوں کا دامن تھامے رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور دونوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے حتی یرد علی الحوض۔ بہت توجہ جانے گرامی۔ اس کے بعد اہل بیت علیہم السلام کو آہستہ آہستہ، دیکھیں مولا کائنات کی 25 سالہ جو زندگی ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت خاموشی کے طور پہ عزلت نشین ہوئے، آپ گوشہ نشین ہوئے ہیں، اور اس 25 سال میں یہ امت کن کن علوم آل محمد سے محروم ہوئی ہے، یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ کون محسوس کر سکتا ہے؟ آج ایک آیت کی جب آپ تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں، بہت توجہ جانے گرامی، ایک آیت کی جب آپ تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں
تو لفظوں میں مختلف اقوال ہے، مختلف اقوال ہے. اور قرآن مجید سچ ہے کہ بہت واضح زبان میں نازل ہوا تھا، لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے الفاظ بھی رکھے تھے کہ جن کے معنی کو جاننے کے لیے صرف اہل بیت کی ضرورت تھی، صرف اہل بیت کی ضرورت تھی. وَإِلَّا ابن عباس کا یہ کہنا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، معنی فطرت کو میں نہیں جانتا تھا کہ فطرت کے معنی کیا ہے. دو اعرابی جب جھگڑتے ہوئے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انا فطرت البیر، کہ میں نے کنویں کو کھود کر اس کے اطراف میں حصار باندھا ہے، لہٰذا وہ میرا کنواں ہے. تب انہوں نے سمجھا کہ ایک خاص جہت میں کنویں کی کھدائی اور اس کے اطراف میں حصار ڈالنے کا لغوی معنی جو ہے وہ فطرت ہوتا ہے. ابن عباس جیسا مفسر قرآن لفظ فطرت کے معانی سے ناآگاہ ہے. عزیزو، ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن صامت کو اس انداز میں ہی نازل کیا تھا کہ قرآن صامت کو سمجھنا ہے تو قرآن ناطق کے در پہ جانا پڑے گا. قرآن صامت کو سمجھنا ہے تو قرآن ناطق کے در پہ جانا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. لہٰذا یعنی گرامی آپ غور فرمائیے تو 25 سال مولا کائنات کو گوشہ نشین، اس 25 سال کی مدت میں اگر آپ دیکھیں گے تو کس کس انداز میں مولا کائنات کے فضائل کو چھپایا گیا ہے. کتنا اختلاف ہوتا ہے اس بات میں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. مولا کے کتنے معنی ہیں، لفظ مولا کے کتنے معنی ہیں. کچھ افراد 8 لکھتے ہیں، کچھ 18 تک لکھتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم 1000 معنی ہو، 1000 معنی میں ہو، لیکن جو اس حدیث مبارک سے پہلے کے جو جملے ہیں کہ الست اولا بکم من انفسکم، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا، تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا. تو یقین مانے اسی کے زیر سایہ، اسی کلمے کے زیر سایہ یہ حدیث عنایت فرمائی جا رہی ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں یعنی جس پر میرا اختیار ہے، ہر اس شخص پر علی ابن ابی طالب کا اختیار ہے، ہر اس پر. اور آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی یہ جو امارت ہے، یہ جو ولایت ہے، آپ دیکھیے کہ کل میں نے دعوت ذوالعشیرہ میں تاریخ طبری کی وہ عبارت نقل کی تھی جس میں طبری نے لکھا ہے کہ جب رسول اسلام نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو تبلیغ اسلام میں میری نصرت کرے گا، اگر وہ میری نصرت کرے گا تو وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. کل بیان کیا تھا میں نے آپ کے سامنے. تو پھر امیر کائنات کھڑے ہوئے اور کہتے کہ انا یا رسول اللہ. تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ علی اب آج سے تم میرے بھائی ہو، میرے وصی ہو اور میرے خلیفہ ہو. ٹھیک ہے. آغاز اسلام سے پہلے، تاریخ طبری کے حوالے ہے یہ، آغاز اسلام سے پہلے مولا کائنات کی وصایت کا اعلان ہے، مولا کائنات کی خلافت کا اعلان ہے. ٹھیک ہے. اور جب جنگ تبوک پر لشکر اسلام دشمن کے مقابل میں جا رہا تھا اور مولا کائنات سب کو لے کر روانہ ہوئے، امیر کائنات کو مدینے میں چھوڑ دیا، تو لوگوں نے گویا مولا کائنات کی گویا تخفیف کرنے کے لیے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو وہ کر رہے تھے، تخفیف آبرو کے لیے، سبک کرنے کے لیے عظمت علی کو کہا کہ دیکھو ہر جنگ میں تو لے کے جاتے تھے لیکن اس جنگ میں علی کو نہیں لے کے گئے ہیں. تو جب یہ بات رسول اللہ تک پہنچی کہ علی رنجیدہ ہیں اور مغموم اور محزون ہیں، تو یہ نہیں ہوا کہ
رسول اللہ نے کسی کے ذریعے پیغام پہنچایا ہو کہ علی ہم کسی مصلحت کی وجہ سے آپ کو نہیں لے کے جا رہے ہیں، کسی کے ذریعے پیغام نہیں پہنچایا، بلکہ رسول اللہ خود چل کر امیر کائنات کے پاس آئے ہیں، خود چل کر امیر کائنات کے پاس آئے اور کہا کہ اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انه ليس لا نبی من بعدی. اور اس کے بعد پھر مولا کائنات کی وزارت کا اعلان کیا، کہا کہ میرے بعد کوئی نبی تو نہیں ہوگا، لیکن اے علی تم میرے وزیر ہو. بہت توجہ عزیزان گرامی، کیوں وزیر ہو؟ اس لیے کہ جو نسبت جناب ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت حاصل تھی وزارت کی، وہی نسبت مولا کائنات کو حاصل ہے پیغمبر اسلام کی نسبت سے. جناب مومنین کرام سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو زحمت نہ. مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. اگر اس صف کی سرحد کو توڑ دے تو شاید کچھ اور لوگ جرأت کرے آگے کے لیے. خط مقدم پہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. محمد وآل محمد. اب یہ کہوں کہ آپ صف شکن کے ماننے والے ہیں، اس علی کے ماننے والے ہیں جو دشمنوں کی صفوں کو توڑ دیا کرتے تھے، تو آپ صفوں سے نہ ڈریے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. ذوالعشیرہ میں مولا کائنات کی وصایت کا بھی اعلان ہے، آپ کی خلافت کا اعلان ہے. جنگ تبوک کے موقع پر اب مولا کائنات کی وزارت کا بھی اعلان ہے. بہت توجہ عزیزان گرامی. اور غدیر میں فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں. عزیزو اس امت کو کیا ہوا ہے آخر؟ اگر آپ کو غدیر کے میدان میں رسول اللہ کی حدیث نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مولا کس معنی میں ہے، تو تبوک کے موقع پر یہ تو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ وزیر کے تو ہزار معنی نہیں ہے، وزیر کے تو مختلف معنی نہیں ہے. اچھا اگر تبوک کے موقع پہ لفظ وزیر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو پھر ذوالعشیرہ میں ذرا تھوڑا چلیے ہمارے ساتھ، جہاں پہ علی کی وصایت کا بھی اعلان ہے، خلافت کا بھی اعلان ہے. وسیع کے تو مختلف معنی نہیں ہے، اگر وسیع کے بھی مختلف معنی ہوں گے تو پھر خلافت کے تو ایک ہی معنی ہے، خلافت کے تو ایک ہی معنی ہے. کہاں تک بچتے جائیے گا علی؟ اب آپ سمجھ رہے کہ کیا امت نے، سخت لفظ بول رہا ہوں کہ اس امت نے کیا تماشا کیا ہے شریعت کے ساتھ. علی کی ولایت کو نہیں مانیں گے، علی کی خلافت کو نہیں مانیں گے، علی کی وزارت کو نہیں مانیں گے، علی کی ولایت کو نہیں مانیں گے. اور پھر اس کے بعد حدیث ثقلین. حدیث ثقلین بہت اہم مسئلہ ہے. حدیث ثقلین کا شرط ہے اس میں کہ جب تک تم ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دور ہوئے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو اب عزیزان گرامی یہ تمہیدی گفتگو تھی. اب میں اپنے اصل مطلب کی طرف آؤں کہ کل جو میں نے کہا تھا کہ کہنے والے نے کہا کہ 8 برس کے جو شخص ہے اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو ہم نے 3 مورد آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، امام حسن اور امام حسین اور انس بن مالک کے. اب آج جو گفتگو کروں گا انس بن مالک کے حوالے سے. بہت ساری باتیں میں ان کو چھوڑتے ہوئے چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. انس بن مالک کا ہی یہ کہنا تھا، کل میں نے گزارش کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو
تمام لوگوں نے کچھ نہ کچھ ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور میرے والدین نے مجھے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جبکہ میری عمر کتنی برس کی تھی؟ 8 برس کی تھی۔ غدیر کا جو اعلان ہوا ہے وہ 10 ہجری کے اخیر میں ہوا ہے، ذی الحج میں، 10 ہجری کے اخیر میں۔ 10 ہجری میں انس بن مالک کی عمر کتنی ہوگی؟ بتائیے کتنی عمر ہوگی؟ اگر پہلی ہجری میں ان کی عمر 8 برس کی ہے اور غدیر کا جو اعلان ہوا ہے وہ 10 ہجری کے اخیر میں ہوا، تو کتنی عمر ہوگی ان کی؟ 18۔ بہت خوب، 18۔ 40 ہجری میں ان کی عمر کیا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ آپ نے ارشاد کیا کہ 58 ہوگی، آپ کی ریاضی تھوڑی ضعیف ہے۔ 48 سال، بہت خوب، 48 سال ہوگی۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ یہاں پہ اگر میں بھول جاؤں درمیانے گفتگو تو مجھے یاد دلائیے گا کہ 40 ہجری میں انس بن مالک کی عمر کتنی ہے؟ 48 برس کی۔ اب کل جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ حدیث طیر کے سلسلے میں کی تھی، 2-3 باتیں، اور اس کے بعد پھر اصل گفتگو کی طرف آؤں گا۔ انس بن مالک کا کہنا کہ ایک روز نبی کریم کے خدمت میں بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا۔ کل میں نے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا تھا، 3 روایتیں ہیں عزیزان گرامی، مختلف الفاظ سے، 3 مختلف سندوں سے، اگرچہ اصل جو راوی ہے وہ 2 ہیں۔ 2 روایتیں انس بن مالک سے، اور تیسری روایت جو ہے وہ سفینہ سے ہے، جو غلام ہے پیغمبر اسلام ہے، خادم پیغمبر اسلام ہے، دونوں ہی خدمت کرتے تھے۔ اب دونوں روایتوں کا اختلاف آپ دیکھیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو آپ نے تو انس یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی خدمت میں پرندہ پیش کیا گیا تو نبی کریم نے وہ پرندہ تناول فرمانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا، اور بلند کرنے کے بعد ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس کا ابتدائی جملے میں بھی اختلاف ہے۔ ایک جملہ یہ ہے کہ اللہم جئنی، ایک روایت یہ ہے، اور باقی روایتوں میں کہ اللہم اتنی، عطیاتی اور جا یجیو، وہ بہتر آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، بہتر آپ کی سرفر نہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ پروردگار میرے پاس ایک ایسے شخص کو بھیج کہ بے احب خلق کا الیکا، اس کائنات میں سب سے زیادہ تیرے نزدیک محبوب ہو وہ۔ بعض جگہ صرف الیکا ہے، بعض حدیث میں ہے الیکا و الیہ، الیکا و الیہ۔ تو کہتے ہیں کہ وَيَأْكُلُ مَعِي هَذَا مِنْ هَذَا الطَّيْرِ، یہ پوری عبارت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی دعا کو اس گھر میں موجود 2 خاتون نے سن لیا۔ 2 خاتون نے اس دعا کو رسول اللہ کی سن لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ احبیت رسول اللہ کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ احبیت اور محبوبیت کا جو مسئلہ ہے رسول اللہ کے لیے وہ بہت اہم ہے عزیزان گرامی۔ لہٰذا ان دونوں خاتون نے سوچا کہ جو ہمارے بابا ہیں ان کو بلا لیا جائے، اگر ان کو یہ شرف نصیب ہو گیا کہ پرندوں رسول اللہ کے ساتھ اس پرندے کو تناول فرمانے میں شریک ہو جائیں تو یہ افضلیت اور احبیت کا تاج ہے جو ان کے سر پہ سج جائے گا، ان کے سر پہ۔
روایت موجود ہے یہ. تو ایک طرف خلیفہ اول تشریف لائے, دق الباب کیا, تو رسول اللہ کے لیے جو جملہ ملتا ہے کہ فردہو, جیسے ہی سنا کہ کون آئے ہیں فردہو, رد کر دیا, رد کر دیا. اور پھر اسی روایت میں ہے کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ وہ دوسرے صاحب بھی تشریف لے کے آئے, انہیں بھی رد کر دیا. اب انس کی جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے جیسے ہی یہ اعلان کیا تو پہلے صاحب تشریف لے آئے, رسول اللہ نے انہیں بھی رد کر دیا. تیسرے صاحب بھی تشریف لائے, رسول اللہ نے انہیں بھی رد کیا. تو رسول اللہ نے پہلے کو بھی رد کر دیا, دوسرے کو بھی رد کر دیا, اور تیسرے کو بھی رد کیا روایت کے مطابق. اور جب آئے امیر کائنات تو کہا دروازہ کھول دیا جائے. جب امیر کائنات تشریف لائے تو کہا دروازہ کھول دیا جائے. اب عزیزان گرامی, دنیا والے یہ سوچ رہے تھے کہ اہبیت کا دو تاج ہے, وہ کسی اور کے سر سجنا چاہیے, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جو فضیلتیں ہیں کسی کے زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی ہیں, کسی کے زور بازو سے یہ حاصل نہیں ہوتی ہیں, بلکہ یہ کہا جائے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندے. جب اللہ چاہتا ہے تو اپنی فضیلتوں سے نوازتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور پھر عزیزان گرامی, اب آپ یہ بتائیے کہ جو شخص, یہ تو دو خواتین کا تذکرہ تھا, خود جو تیسری روایت ہے اس میں خود انس کا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ امیر المؤمنین آئے تو پھر میں نے کہا کہ ابھی حضور استراحت فرما رہے ہیں. دوسری دفعہ, تیسری دفعہ تو پھر آواز رسول آئے کہ کون ہے, در پہ کھڑا ہوا تو بتایا کہ علی ہیں, تو کہا دروازہ کھولو. تو میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ عزیزان گرامی, انس بار بار دروازہ بند کر رہے تھے, گویا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ احبیت علی اور افضلیت علی کے دروازے کو بند کر دیں. لیکن وہ دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے جسے خود اللہ نے کھول رکھا ہے. جس دروازے کو خود اللہ نے کھول رکھا ہے اسے کون. اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے عزیزان گرامی, اب یہ واقعہ اس انداز کا مجھے لگتا ہے 2 مرتبہ ہوا ہے, ایک سفینہ کے ساتھ اور ایک انس کے ساتھ. لیکن یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ 3 ہی افراد درون خانہ ہیں, ایک رسول اللہ, ایک انس اور امیر المؤمنین, یا پھر رسول اللہ, سفینہ اور امیر المؤمنین. اور اتنا اہم مسئلہ ہے عزیزان گرامی, بہت توجہ, اہبیت کا مسئلہ بہت اہم ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے رسول اللہ کو. جب انس یہ کہہ رہے تھے کہ میں بار بار دروازہ اس لیے بند کر رہا تھا کہ شاید قبیلہ انصار کا کوئی, بعض روایت پہ ہے کہ سعد بن عبادہ کو یہ شرف نصیب ہونا چاہیے تھا, اس لیے میں بار بار دروازہ بند کر رہا تھا. تو اب وہاں پر عزیزان گرامی آپ غور فرمائیے کہ کیا یہ ممکن تھا کہ انس بن مالک جو خادم رسول اللہ ہیں افضلیت اور احبیت مولا کائنات کو دنیا کے سامنے بیان کرتے؟ انصاف سے بتائیے گا, ان کے اندر اتنا جذبہ تھا؟ نہیں عزیزان گرامی, ان کے اندر اتنا جذبہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ 40 ہجری میں, بہت توجہ عزیزان گرامی, 40 ہجری میں انس بن مالک کی عمر کیا رہی ہوگی؟ 48. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ابھی واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ 40 ہجری سے پہلے کا ہو. وہ واقعہ کیا ہے وہ سماعت کیجئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
امیر المومنین نے، اب میں اس لیے یہ 40 سال کی میں بات بتا رہا ہوں، 48 سال اور 40 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ واقعہ مولائے کائنات کی زندگی کے آخری سال میں اگر ہوا ہو، 40 ہجری میں آپ کی وفات، اگر یہ واقعہ، جبکہ ایسا لگتا نہیں ہے، عام طور سے انس بن مالک مدینے میں ان کا قیام ہوتا تھا، مدینے میں، اور یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، دیکھیے میں نے ایک دن کہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو تاریخ کے اوراق سے استخراج کرنا ہے، شاید استخراج کے لفظ کم ہو، استنباط کرنا ہے، آپ کو بہت تلاش کرنا ہے، تب آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اس طریقے سے ملیں گے، بہت ضروری ہے۔ یعنی 40 ہجری سے پہلے ہی کا واقعہ رہا ہوگا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہے، مسجد نبوی میں ہے یا کسی اور مسجد میں، کسی جگہ آپ نے قیام فرمایا ہے، مختلف لوگوں کا مجمع آپ کے سامنے ہے، مختلف افراد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ امیر کائنات نے سب کو اپنی نگاہوں میں لیتے ہوئے اور مخاطب کرتے ہوئے کہا، بعض روایت ہے کہ سب کو قسم دی ہے، سب کو اللہ کی قسم دی ہے، اور میں یہ روایت پڑھا ہوں کہ جس میں آپ نے کہا کہ ایکم سمع من رسول اللہ یقول من کنت مولاه فہذا علی مولا، کہ تم میں سے کس نے سنا ہے رسول اللہ کو غدیر خم میں یہ کہتے ہوئے کہ من کنت مولاه فہذا علی مولا، یا ان کے اعتبار سے کہ من کنت مولاه فعلی مولا، کہ تم میں سے کون ہے جو اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم نے سنا ہے۔ کس نے سنا ہے؟ رسول اللہ نے غدیر خم میں یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولاه فہذا علی مولا۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے 12 افراد کھڑے ہوئے، 12 رجلا، 12 افراد ان میں سے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے غدیر خم میں آپ کے لیے کہا تھا کہ من کنت مولاه فہذا علی مولا۔ یہ 12 نے گواہی دی۔ امیر کائنات نے دیکھا کہ انس بن مالک وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس قوم میں 12 نے گواہی دی، لیکن انس بن مالک ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے نہیں ہوئے۔ پوچھا کہ انس تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو غدیر میں موجود تھے، تم تو غدیر میں موجود تھے۔ عمر کتنی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نہائی عمر بیان کرو تو 48 یا 47 برس، اور اگر اس 40 برس سے پہلے یہ واقعہ ہوا تو پھر اس سے بھی کم سین ہے، اس سے بھی عمر کم ہے۔ تو امیر کائنات نے انس بن مالک کو خطاب کر کے کہا کہ انس، تم غدیر خم کے میدان میں موجود تھے، کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ میرے حبیب نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ من کنت مولاه فہذا علی مولا؟ تو انس کہتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اے علی، کبرت ونسیت، علی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بھول گیا ہوں، علی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بھول گیا ہوں۔ عزیزو، آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، کبھی آپ نے 47 یا 48 برس کے کسی ایسے بڈھے کو دیکھا ہے کہ جو فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے؟ آپ بتائیے۔ خدا کی قسم، وہ سراپا صبر پے کر علی، سراپا متحمل مزاج علی، جب انہوں نے انس کے اس بہانے کو سنا تو پھر امیر کائنات نے کہا کہ اللہم ان کان کاذبا فرمہ بہل بیضاء لا تواریہ الامامۃ، خدایا اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے پیشانی پر ایک ایسا سفید داغ نمایاں کر کہ اس کا امامہ بھی نہ چھپا سکے، اس کا امامہ بھی نہ چھپا سکے۔ طلحہ بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے انس کی پیشانی پر وہ داغ دیکھا تھا، امامے یہاں پہ اور داغ یہاں پہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید وہ امامے سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں مگر چھپا نہیں سکے، مگر چھپا نہیں سکے۔ عزیزان گرامی، یہ علی
اور امیر کائنات کا وجود بھی کتنا عظیم وجود ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے تو نہ ان کی محبت چھپتی ہے، جو ان سے دشمنی کرتا ہے تو نہ ان کی دشمنی چھپتی ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، بہت توجہ، میں بہت تیزی سے اب گزر رہا ہوں یہاں سے، اب آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا انس بن مالک کا وجدان اس بات کو گوارا کرے گا کہ لوگوں کے سامنے جائیں اور کہیں کہ رسول اللہ نے علی کے لیے کہا تھا کہ اللہم اتنی بأحب خلقک الیک وإلی یأکل معی ھذا الطیر، اور پھر علی آئے تو گویا یہ شرف امتیاز علی کے حق میں پہنچ گیا، علی کو ملا یہ شرف امتیاز، شرف احبیت۔ ممکن تھا یہ؟ عزیزان گرامی ممکن نہیں تھا۔ اور امیر کائنات اگر اس حدیث کو بیان کرتے تو پھر کارخانے بنی امیہ میں اس کے خلاف بہت سی حدیثیں گڑھی جاتی، کارخانے بنی امیہ میں اس کے خلاف بہت سی حدیثیں گڑھ لی جاتی۔ عزیزان گرامی اب ضروری تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ، اب آپ کی ذات گرامی کے لیے ضروری تھا کہ احبیت علی کا اعلان اب جو ہوگا تو 2 فرد کے بیچ میں نہیں ہوگا، 3 فرد کے بیچ میں نہیں ہوگا، 10 افراد کے بیچ میں نہیں ہوگا، سینکڑوں کے بیچ میں نہیں ہوگا، بلکہ اب احبیت علی کا جو اعلان ہوگا تو ہزاروں کے بیچ میں ہوگا، ہزاروں کے بیچ میں ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب لشکر بھی بھاگ کے آئے گا خیبر میں اور لشکر کا سردار بھی بھاگ کے آئے گا خیبر میں، تو رسول ایک بلندی پر کھڑے ہو کے یہ اعلان کریں گے لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ۔ اب کل جو میں علم دوں گا، کل جو میں علم دوں گا تو وہ ایک ایسے مرد کرار کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب عزیزان گرامی اب جو 2 صفت بیان کی جا رہی ہے وہ بہت خوبصورت صفت ہے جسے انس بن مالک 2 لوگوں کے درمیان چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول گرامی نے فرمایا کہ میں اسے کل علم دوں گا جسے اللہ دوست رکھتا ہوگا، جسے اللہ محبوب رکھتا ہوگا، جسے اس کا رسول محبوب رکھتا ہوگا۔ فقط اللہ اور اس کا رسول اسے محبوب نہ رکھتے ہوں گے بلکہ وہ بھی اللہ کو دوست رکھتا ہوگا، رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ سب کے سامنے اعلان کر دیا، ہزاروں کے درمیان آ کے اعلان کیا یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ۔ کل میں اس کو علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، محبوب خدا ہوگا، محبوب رسول ہوگا، اور محبوب خدا محبوب رسول ہونے کے ساتھ محب خدا ہوگا، محب رسول ہوگا۔ اب اس کے بعد جب صبح نمودار ہوئی تو پھر لشکر سامنے ہے، بہت توجہ جانے گرامی، لشکر سامنے ہے اور ہر ایک شخص یہ چاہ رہا تھا کہ جو پرچم ملے تو مجھے ملے، پرچم ملے۔ طبری کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں کہ صفوں میں سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، صفوں میں سپاہی کھڑے ہوئے ہیں اور جنہیں علم دیا جا چکا تھا وہ بھی اب علم لینے کے منتظر ہیں، وہ بھی دوبارہ علم لینے کے منتظر ہے۔ طبری کے حوالے سے کہ تطاولا، تطاول وہ تو خود کہا جاتا ہے کہ طویل القامت کچھ افراد تھے جن کی قامت اور جن کا قد خود بلند تھا۔ تطاول کا مطلب ہوتا ہے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اور بلند دکھانا،
اور طویل القامت دکھانا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کس لیے یہ جذبہ تھا؟ یہ کس لیے جذبہ تھا؟ یہ اس لیے جذبہ تھا کہ اگر اب علم ملا تو جیت ہو نہ ہو، جیت ہمیں ملے نہ ملے، کم سے کم دنیا یہ تو جان جائے گی کہ ہم کرار تھے، ہم غیر فرار تھے، ہم محب اللہ محب خدا تھے، ہم محب رسول تھے، ہم محبوب خدا تھے، ہم محبوب رسول تھے. لیکن ان کی آرزوؤں پہ اس وقت پانی پھر گیا جب رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے. تو کسی نے آواز دی کہ علی تو مدینے میں آشوب چشم میں مبتلا ہے. آشوب چشم، کہا کہ انہیں بلایا جائے. امیر کائنات آئے اور جب روبروئے رسول اللہ ہوئے تو دریافت کیا کہ علی کیوں نہیں تھے؟ تو معلوم ہے کہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں. رسول اللہ نے اپنا لعاب مبارک امیر کائنات کے آنکھوں میں ڈالا. ٹھیک ہے، یہ عام طور سے پڑھا جاتا ہے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے خطیب علامہ ابن حسن نونہروی، آپ ذوق ادب رکھتے اس لیے جملہ ادا کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن امیر کائنات کی آنکھ میں ڈالا ہے. حقیقت میں وہ لعاب دہن نہیں ہے بلکہ آب وحی میں منحل کیا ہوا سرما تھا. آب وحی میں گھلا ہوا سرما تھا جو علی کی چشم مبارک پہ لگایا. اور عزیزو یہ سرمہ رسالت مآب تھا کہ جس کے لیے علی نے کہا کہ اب جو رسول اللہ نے یہ سرما لگایا تو پھر اس کے بعد میری آنکھ میں کبھی درد نہیں ہوا، کبھی کوئی تکلیف نہ ہوئی. بہت توجہ گرامی. لہذا ہزاروں کے مجمع میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ کل میں اسے علم دوں گا، اور علی کو علم دیا گیا. اب عزیزان گرامی، ابھی چند روز تک لشکر اور سردار لشکر دونوں پلٹ کے آ رہے تھے، دونوں واپس آ رہے تھے. تاریخ کا جو جملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے. جب حضرت پوچھتے تھے کہ بھائی کیوں چلے آئے، تو لشکر کا یہ عالم ہوتا تھا کہ لشکر یہ کہتا تھا کہ جو جب بنو نہ ہو کہ یا رسول اللہ ہم کیا کرتے، جو ہمارا سردار تھا وہ بزدل تھا. جب بنو نہ ہو، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ بھائی آپ کیوں آئے، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یو جب بنو ہو یا یو جب بنو ہو. سردار فرماتے تھے کہ میں تو بڑا بہادر تھا، یہ لشکر بزدل تھا. سردار سے دریافت کیا تو کہا لشکر بزدل ہے، اور جب لشکر سے دریافت کیا گیا تو کہا کہ سردار بزدل ہے. اب عزیزان محترم، ہم کیسے یہ پتہ لگائے کہ بہادر کون تھا اور بزدل کون تھا؟ بہت توجہ، بہادر کون تھا، بزدل کون تھا؟ اب ایک تو دستور آپ سمجھ لیجئے کہ جب کل ہوگی اور علم دیا جائے گا تو یہ آپ غور کیجئے، سردار بدلا جا رہا ہے یا لشکر بدلا جا رہا ہے؟ اگر سردار بدلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب سردار میں کوئی کمی تھی، اور اگر لشکر بدلا جائے گا تو لشکر میں کوئی کمی تھی. عزیزو جب صبح ہوئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ سردار بدل گیا، لشکر وہی ہے. سردار بدلا ہے، لشکر وہی ہے. تو اب جو دیا علم امیر کائنات کو، امیر کائنات چلے، اور جب قلعہ خیبر کے قریب پہنچے تو ایک پتھر ہے. امیر کائنات کی روایات ہے، یہ خطابت نہیں ہے، روایات ہے. یہ امیر کائنات نے علم کو اس پتھر پہ یوں نصب کر دیا. چھت سے کوئی دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ اب خیر نہیں ہے. پورا واقعہ آپ کے خدمت میں ہے. حارث آتا ہے، واصل جہنم ہوتا ہے، انتر آتا ہے، واصل جہنم ہوا، اور پھر مرحب آیا.
مرحب کی جو رجز ہے وہ آپ دیکھیے، ڈٹ کے آ کے کہتا ہے انا الذی سمتنی امی مرحبا. تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. اور عزیزان محترم، خالق نہج البلاغہ نے اسی کے زمین پر، زمین شعر، اسی کے زمین شعر پر، اسی وزن میں، اسی بحر میں، اسی قافیوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کی رجس کا جواب دیا اور کہا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا. وہ بازو علی ہو سکتے ہیں حتی رؤیا بیاض ابتہما، اور اتنا بلند کیا ہے کہ خود آپ پیچھے ہو گئے، امیر کائنات کو آگے کر دیا. اتنا گویا رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یاد رکھو آفتاب رسالت غروب ہونے کو ہے، اور جب آفتاب امامت غروب ہوگا تو مطلع افق منصب الہی پر مہتاب امامت نمودار ہوگا، مہتاب امامت نمودار ہوگا. عزیزان گرامی، دنیا نے بہت کوشش کی دنیا نے کہ اہل بیت علیہ السلام کو محور شریعت سے دور کر دیا جائے، امت کو اہل بیت سے دور کر دیا جائے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں عزیزان گرامی کہ کتنا المیہ ہے اس امت کا کہ علی جب شہید ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ علی کا مسجد سے کیا کام ہے. عزیزو، ہم اور آپ اگر کوئی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک ادنا سی بے دینی کی کوئی تہمت لگا دیتا ہے، ایک طالب علم ہے، گنہگار طالب علم ہے، سراپا تقصیر ہے، لیکن اگر کوئی بے دینی کی نسبت دے دیتا ہے تو غیرت مند طالب علم راتوں کو کروٹ بدلتا ہے کیسے اس اتہام کو دور کر سکے. خدا کی قسم امیر کائنات کو لوگ مسلمان نہیں سمجھتے تھے، علی راتوں کو کیسے سوتے رہے ہوں گے، کیسے نیند آتی ہوگی. علی تو سوئے ہی نہیں عزیزو، وہ جو پوری رات عبادت میں گزارتے. علی کو معلوم تھا اس امت کی اصلاح کے لیے کربلا کی ضرورت ہے، اس امت کی اصلاح کے لیے کربلا کی ضرورت ہے، اور کربلا کے لیے عباس کی ضرورت ہے. کربلا کو ایک عباس کی ضرورت ہے. اپنے بھائی عقیل سے وصیت کی ارباب ازا، عباس کی یوں ولادت ہوئی ہے، محافظ کربلا ہے عباس. ارباب ازا علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک خطیب ہے، میں بہت آہستہ مسائل پڑھوں گا. ارباب ازا حرم آقا ابی الفضل العباس میں ان کا دستور ہی یہی تھا کہ وہ ہمیشہ آقا ابی الفضل العباس کی مصیبتوں کا ذکر کرتے تھے. ہمیشہ کہتے کہ ایک رات میں سویا، میں نے خواب میں آقا کو دیکھا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میرے آقا آپ؟ کہلے کہ اے خطیب، میں تیرا احسان مند ہوں، لیکن ایک شکوہ ہے تم سے. دست ادب کو جوڑ دیا اور کہا کہ مولا کیا شکوہ ہے؟ کہا کہ تو میرے مصائب نہیں پڑھتا ہے. کہا کہ آقا میرا تو دستور ہی یہی ہے کہ جب بھی میں مصائب پڑھتا ہوں تو آپ ہی کے حال کے پڑھتا ہوں، آپ ہی کے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں، وہ مصیبت پڑھو جو سب سے زیادہ میرے لیے گراں تھی. کہا آقا سکینہ کا یتیم ہو جانا؟ کہا نہیں. سید الشہداء کا شہید ہو جانا؟ کہا نہیں. زینب و اولیاء مقام اور ام کلثوم کے سروں سے چادروں کا چھن جانا؟ کہا نہیں. کہا یہ ساری مصیبتیں بہت عظیم تھی، ساری مصیبتیں بہت عظیم تھی، لیکن وہ مصیبت جو میرے جسم پہ لگی ہے اس مصیبت کا تذکرہ کرو. دستے جب جوڑا. کہا آقا وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا دیکھو جب تم کسی بلندی سے گرتے ہو تو گرتے ہوئے تم کیا کرتے ہو؟ جب کسی بلندی سے گرتے ہو
ارباب اعزا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدا آپ کو اجر عطا کرے، ان آنسوؤں پر رحمت نازل کرے، آپ کی گریہ بکا، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی ارباب اعزا، معال مجلس حاصل ہو گیا۔ کہا کہ میرے خطیب جب تم کسی بلندی سے گرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا آقا ہم پہلے اپنے ہاتھوں سے زمین کو تھام لیتے ہیں، جب گرتے ہیں تو ہاتھیں سے اپنے زمین پر ٹیک لیتے ہیں، کیوں؟ کہا چوٹ کم لگے۔ کہا اب سمیت یہ انصاف سے بتاؤ کہ جب میں گھوڑے کی پشت سے زمین پر گر رہا تھا، میں جب گر رہا تھا تو میری ایک آنکھ میں تیر تھا، سر پہ گرز آہنی لگا ہوا تھا، میرے بازو قلم ہو گئے تھے، انصاف سے بتاؤ میں گرا ہوں تو کیسے گرا ہوں؟ انصاف سے بتاؤ میں گرا تو کیسے گرا؟ سب سے بڑی مصیبت ہے ارباب اعزا یہ آقا بالفضل عباس کے لیے کیسے گرے ہیں؟ رخصت کے لیے آیا ارباب اعزا، سید الشہداء نے رخصت کر دیا، مشق سکینہ کو لیا، علم سے اس کو باندھ دیا، اپنے راہوار کے ساتھ داخل دریا ہو گئے، داخل دریا ہو گئے۔ پیاس شدید ہے نا، چلو میں پانی لیا ہے فرات کا اور لبوں کو قریب کیا ہے۔ آقا یہ لبوں کو کیوں قریب کر رہے ہیں؟ عباس کو پانی کی ضرورت ہے، خدا کی قسم نہیں ارباب اعزا، عباس کی غیرت یہ گوارا کرے گی نہ۔ عباس دنیا والوں کو دکھانا چاہ رہے، دیکھو پانی ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ لبوں کو قریب کیا، شاید پانی میں تصویر سکینہ نظر آ گئی ہو، خیمے میں شش ماہا اپنے گہوارے میں جھولتا نظر آ گیا ہو ارباب اعزا۔ ایک مرتبہ پانی کو دریا پہ پھینک دیا، اپنے بے زبان راہوار کی طرف اشارہ کیا، اس پہ باوفا تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ عزیزو جانور ہے لیکن بے شعور نے یہ منہ کو پھیر لیا، پانی نہیں پیا اس پہ باوفا نے، منہ کو پھیر لیا ارباب اعزا۔ اب عزیزو مصیبتیں سنیے، ترائی سے بلندی کی طرف آئے، 4000 تیر اندازوں نے تیر سے نشانہ لیا۔ عباس کی شجاعت دیکھیے، فن جنگ کو دیکھیے، ایک تیر بھی نہیں لگا۔ دشمن نے کہا کہ اب تیر سے عباس قابو میں نہیں آ سکتے، درختوں کی اوٹ میں چھپ جانا چاہیے اور چھپ کر حملہ کرنا چاہیے۔ عزیزو صحن خیمہ میں سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیے ہوئے، بچوں تمہیں معلوم ہے میرا چچا کتنا بہادر ہے، کتنا شجاع ہے میرا چچا، کسی ظالم میں مجال نہیں ہے جو میرے چچا کا راستہ روک سکے۔ بچوں مطمئن رہو، پانی آئے گا، بس تھوڑی دیر اور ٹھہرے رہو، تمہاری تشنگی بجھ جائے گی، تمہاری پیاس بجھ جائے گی، پانی آ رہا ہے۔ علم نظر آ رہا ہے ارباب اعزا، ایک مرتبہ بازو عباس قلم ہو گئے، علم نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بچوں ہاتھ کو اپنے بلند کر دو، میرے چچا کا علم نظر نہیں آ رہا ہے، میرے چچا کی خیر ہو، آؤ بچوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ پرچم دوبارہ نظر آیا، عباس کا داہنا بازو قلم، دوسرے بازو میں پرچم کو لے لیا، دوبارہ پرچم نظر آیا۔ میرے بچوں دیکھو، بچوں دیکھو، چچا عباس پانی لے کے آ رہے، علم نظر آنے لگا۔ تھوڑی دیر نہ گزری ارباب اعزا، اب دوبارہ پرچم نظر سے اوجھل ہو گیا ہے نا۔ بچوں کی آس کیسے کیسے ٹوٹ رہی ہے ارباب اعزا، کتنی امیدیں رکھے ہوئی یہ چھوٹے چھوٹے بچے۔ اب جب دیر ہو گئی تو یہی وہ وقت ہے ارباب اعزا جب دندان مبارک میں مشق سکینہ ہے اور سینے سے عباس نے اپنے علم کو سنبھالا ہے۔ ایک ظالم نے کہا کہ جب تک مشق سکینہ میں پانی ہے تب تک عباس ٹھہر نہیں سکتے، تیروں سے مشق سکینہ کا نشانہ لو۔ ایک ظالم نے قریب آ کر مشق سکینہ پہ تیر مارا، پانی سارا بہہ گیا۔ اب جو راہوار کا رخ خیمہ حسین کی طرف تھا اب وہ فرات کی طرف دوبارہ مڑ گیا ارباب اعزا۔ ایک ظالم نے ایک دوسرا تیر مارا، چشمے عباس میں در آیا۔ بس ارباب اعزا انصاف سے بتائیے، اگر چھوٹی سی کنکر بھی
کنکر بھی ہماری آنکھوں میں آ جاتی ہے تو ہم اپنے دونوں سہاروں کے ذریعے سے کتنی بے قراری کے ساتھ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس چھوٹی سی کنکر کو اپنی آنکھ سے نکال لے. ہائے رے غربت عباس، ہائے رے غربت عباس، آنکھ میں تیر پیوست ہے، اب نکالے تو کیسے نکالے، دونوں بازو قلم ہے. ایک مرتبہ جھک کر زانوؤں کے سہارے سے چاہا کہ تیر کو نکال لے، ایک ظالم آگے بڑھا، ایک گرز آہنی سے سر عباس پہ ایسا وار کیا کہ عباس تیورا کے زمین کربلا پہ گر گئے. آواز دی آقا میری مدد کو آئیے، عباس آقا میری مدد کو آئیے. بہت آہستہ آہستہ ارباب اعضا، بہت آہستہ آہستہ گریہ فرمائیے. اب چند دل کے آقا ہمارے عزا خانوں میں مہمان ہے ارباب اعضا، پھر ہمیں تقدیر نے موقع دیا یا نہ دیا. اب ارباب اعضا آقا جیسے یہ جملہ سنا کہا کہ آقا میری مدد کو آئیے، ایک مرتبہ ایک نحیف سی آواز دی، یا اخی الان ان کسرت زہری، بھیا تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی بھیا، وقلت حیلتی، اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بھیا. اے بھیا میں کیسے تم تک آؤں؟ ارباب اعضا میں نے تمام مصائب کو تمام کیا. ہاں ارباب اعضا یہ وہ عباس ہے جس کی شجاعت پہ ماں کو بہت بھروسہ تھا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ وارد مدینہ ہوا ہے، بشیر خبر لے کے پہنچا مدینے، آواز دیتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے رہنے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. محلے بنی ہاشم سے جیسے ہی ایک بی بی نے آواز سنی درائی، اور تاریخ کا جملہ ہے کہ ضعیفہ کی آغوش میں ایک ننھا سا بچہ ہے، ایک بچی کے سہارے وہ بی بی آ رہی ہے. پہلو میں کھڑا شخص کہتا ہے بشیر خبردار، یہ مادر ابی الفضل عباس آ رہی ہے، مادر ابی الفضل عباس آ رہی ہے. ایک مرتبہ مادر ابی الفضل عباس قریب آئیں، اے سنانے والے تو کیسی سنانی سنا رہا ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اے بی بی آپ کو معلوم ہے قد قتل ابنوں کے جعفر، آپ کے بیٹے جعفر شہید کر دیے گئے. بی بی کہتی ہے اخبرنی عن سید الحسین، بشیر بیٹوں کی نہیں میرے آقا کی خبر دے. بشیر میرے بیٹوں کی نہیں. ایک مرتبہ پھر کہتا ہے بی بی سن لیجئے قد قتل ابن کے عبداللہ، قد قتل ابن کا عثمان. ایک ایک بیٹے کے مرنے کی سنانی ام البنین کو بشیر نے سنائی. ایک مرتبہ مزاج برہم ہوا ام البنین کا، کہتی ہے بشیر تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں اپنے آقا کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، تو میرے بیٹوں کے مرنے کی خبر دے رہا ہے. میرے آقا پر میرے 1000 بیٹے قربان. ایک مرتبہ بشیر نے تڑپ کے کہا قد قتل الحسین بکربلا، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. آتشانہ مقتل کے جملے ہیں. جیسے ہی بی بی نے یہ فقرہ سنا قد خشی علیہا، غش کھا کے گر پڑی، گود کا بچہ گر پڑا. عزیزو شاید یہی وہ مرحلہ ہو جہاں خطبہ پڑھتے ہیں کہ غش سے فاقہ ہوا، نجف کی طرف رخ کیا. اے امیر المومنین سن رہے ہو، میرا آقا شہید ہو گیا، آپ کی عباس نے مدد نہ کی. بشیر نے ہاتھ کو جوڑا، اے بی بی یہ نہ کہیے، ارے جب تک عباس زندہ تھے کس کی مجال تھی جو حسین کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے. اے بی بی حسین اس وقت شہید ہوئے جب آپ کا جوان عباس، جب آپ کا بہادر بیٹا ترائی پہ اپنے بازوؤں کو قلم کرا کے سو رہا تھا. اے بی بی اس وقت آپ کی آقا کو شہید کیا. اے بی بی اس کے بعد زینب و امی کلثوم کی چادروں کو چھینا گیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میرے معبود میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے درمیان جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بندے مومن نے خصوصی التجا کی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ پروردگار تمام مومنین بالخصوص مورد نظر مومن کی جو بھی مصیبت ہے جو بھی پریشانی ہے ان کی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو بحق اہل بیت اور شہدائے کربلا کے واسطے سے جلد از جلد دور فرما۔ پروردگار جو ہمارے درمیان بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ میرے معبود میرے پروردگار جوانان تشیع کی حفاظت فرما، شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، مسلمانان فلسطین کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو اور ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما، مراجع اقدام اور افاضل کرام کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر مدام فرما، بالخصوص مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر مدام فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم کو اس قابل بنا کہ ہم آپ کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکے۔ انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ماتم حضرت سید الشہداء۔